بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور بعض میرے حفاظ بھائیوں کو قرآن کریم سنانے کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا قرآن بہت زیادہ کچا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی مفید گفتگو، یقین جانیں یہ گفتگو میرے ذہن میں نہیں تھی، مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ اچانک ابھی میں کام کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دل میں ڈالی، تو میں نے ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی ہے بھائی، لیکن پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائی پہلی بات یہ آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان المبارک میں اگر آپ حافظ ہیں تو قرآن سنانے کی ہمت لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو 10 سپارے یاد ہیں، 15 سپارے یاد ہیں، باقی سارا قرآن اتنا زیادہ کچا ہے کہ بھائی نہ پوچھیں، بہت زیادہ بھول چکا ہے، تو آپ میرے ان فارمولوں کو آزمائیے، آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا فارمولہ کہ جو دائیں بائیں کے ماحول کے حفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بندے کی دعا سلام اچھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بندے کی الیک سلیک مضبوط ہونی چاہیے۔ بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگوں نے میرے اوپر بھی تنقید کے کومنٹس کے اندر شروع کر دیا کام، جی تو خود حافظ ہے نہیں، تو خود ایک آیت نہیں آتی۔ مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ میں نے چینل تو بہت بعد میں بنایا بھائی، میرا انٹرنیٹ کے اوپر تلاوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اکثر جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں حافظ ہوں یا نہیں ہوں۔ بہرحال ہم نے قرآن کو یاد رکھنا یا نہ رکھنا، یا قرآن کتنا ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس کا حساب اللہ کو ہی دینا چاہیے۔ تو میرا بھائی ایک جگہ پہ قرآن سنا رہے تھے، ان کو قرآن بہت زیادہ کچا تھا، بہت کمزور تھا قرآن ان کا، اور انہوں نے کیا کیا، میرے کان میں انہوں نے ایک دفعہ بات ڈال دی تھی کہ قاری قرآن تو نے اس رمضان میں جلدی نکالنا ہے، استاد مجھے کچھ نہیں آتا، میں تیرے سہارے پہ مصلی پہ کھڑے ہونے لگا ہوں، اور جب تک تو فارغ نہیں ہوتا میں مصلی کو چلاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کھڑے ہوں، مجھے ایک دفعہ اپنا مصلی پورا کرنے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب بھائی جان میرا قرآن ختم ہوا نا، تو میرے بھائی کے تقریباً کوئی آخری 10 پارے رہتے تھے، اور رمضان اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ ایک دن مجھے لے کے گیا، ایک دن میں نے اس کو 5-6 سپارے ایک دن میں پڑھ دیے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، جگہ بھی بتا رہا ہوں، جا کے آپ پتہ کر لیں۔ تحصیل تلگنگ، ضلع چکوال، تحصیل تلگنگ کا جو بہت بڑا قبرستان ہے نا، اسٹیڈیم والا قبرستان، اسٹیڈیم والے قبرستان کے پاس ایک ہی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ میں اس مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ اس مسجد کے اندر میں نے ایک ہی دن میں نا جا کے ہر رکعت کے اندر پاؤ پڑھ کے میں نے قرآن اس کو سمجھو کنارے لگا دیا، 26ویں سپارے تک منزل میں نکال کے لے گیا۔ میرے بھائی کو بہت بڑا حوصلہ مل گیا، اور اس دن کے بعد وہ آج دن تک مصلی سے ہٹا نہیں ہے۔ ایک حوصلہ مل گیا نا۔ دیکھیں اگر وہ اس سال مصلی چھوڑ دیتا کہ یار قاری تجھے تو قرآن یاد ہے، تو سنا سکتا ہے، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں قرآن کیسے سناؤں گا، اس سال مصلی چھوڑ دیتا تو آج تک وہ بندہ کبھی تراویح پڑھا نہ سکتا۔ یاد رکھیے، ہمت مرداں مدد خدا۔ جب آپ مصلی پہ ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کو کچھ سپارے بہت زیادہ کچے ہیں اور کچھ آپ کے بہت اچھے ہیں،
جو سپارے آپ کے مثال کے طور پر ابتدائی سپارے جو 15 سپارے ہیں وہ آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ ہمت کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے پیارے، اگر آپ کو 5 سپارے یاد ہیں نا، 8 سپارے یاد ہیں، تو آپ ہمت کر کے کھڑے ہوں مصلی پہ، کھڑے تو ہوں، پھر تو دیکھیں آگے۔ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرایا کرو۔ لوگ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے جو امام صورتیں پڑھا رہا ہوتا ہے، یہ نمازی تو ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ ان کو تراویحیں پڑھاتے ہو، یا آپ سے کب مطمئن ہوں گے؟ لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے آپ نے اتنا عظیم کلام آپ نے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے سنانا صرف چھوڑ نہیں دیا، آپ نے اس کو سینے سے بھی الوداع کر دیا۔ غلطیاں بہت آتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لوگوں کے منہ کو چپ نہیں آتی۔ مطمئن ہو کے پڑھا کرو اور اطمینان کے ساتھ سنایا کرو۔ اگر 8-10 سپارے آپ کو یاد ہیں، دائیں بائیں کے ماحول کے جو حافظ ہیں ان کے ساتھ دعا سلام بنا کے رکھیں، یہ دعا سلام آپ کو بہت فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ آپ 20ویں رمضان تک بھی اگر 15 سپارے سنا لیتے ہیں نا، کسی اچھے حافظ کے ساتھ آپ کی دعا سلام ہے، تو وہ آپ کو اگلے 10 دنوں کے اندر 15 سپارے یوں نکال دے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں تو میرے علاوہ کوئی حافظ ہے ہی نہیں، تو پھر ایک آسان کام دوسرا یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کسی اچھے حافظ کے ساتھ علاقے میں نہ ہو، دور دراز ہی صحیح، کسی کے ساتھ دعا سلام بنا کے رکھیں، جتنا آپ کو یاد ہے اتنا خود سنائیں، جتنا یاد ہے اتنا خود سنائیں۔ جس جگہ پہ ہمت ہاریں گے نا، اس سے آگے کسی کی مدد لے لیں، کسی کی مدد، چاہے آپ خطیب ہیں، چاہے آپ امام ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، دنیا کے ہر کام میں ہم کسی نہ کسی سے مدد لے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کام میں مدد لینے میں ہمیں شرمانا بھی نہیں چاہیے اور درگزر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ کے علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ دور دراز سے کس حافظ کا بندوبست کریں، جتنا سنا سکتے ہیں اتنا سنائیں، اور جس جگہ پہ ہمت ختم ہونا اس سے آگے کسی دوسرے حافظ کا بندوبست کر لیں۔ مصلی کے اوپر اس دفعہ 15 سنا چکے ہیں، تو اگلے سال انشاءاللہ آپ 20 تک پہنچے ہوں گے۔ 2-3 سال قربانی دیں، 2-3 سالوں بعد انشاءاللہ آپ پکے ہی مصلی کے مہمان ہوں گے۔ ایک بات، اگر آپ کہتے ہیں قاری صاحب یار کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں سارا خود ہی سناؤں، مجھے کسی دوسرے سے مدد لینی ہی نہ پڑے، تو پھر بھائی دوسرا طریقہ یہ ہے، سمجھیے بات غور سے، اگر آپ ویڈیو کو شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور حفاظ ضرور دیکھتے ہیں میری ویڈیوز۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کے آخری 10 سپارے بہت کمزور ہیں، اور آپ سارا قرآن رمضان میں ہی یاد کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ آپ کو قرآن یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ ایسا کریں کہ جو پہلے سپارے سے آپ تراویح سناتے ہیں نا، پہلے سپارے سے ہی آپ نے منزل کو آگ نہیں لگا دینی، پہلے سپارے سے 2 کر کے سنا دیے، اور آخری سپاروں میں جا کے بالکل آپ 1.5 پاؤ آدھا سپارہ، یہ تو غلط ہو گیا نا کام۔ آپ نے 2 طریقے آزمانے ہیں، میں 2 طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، 2 طریقوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہ شروع سے آپ سپارہ سنائیں، اور روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر آخری 10 سپاروں کو ٹائم دیں۔ اب دیکھیں آخری 10 سپاروں میں پہنچتے ہوئے آپ کو 20 دن لگیں، ان 20 دنوں کے اندر آپ کے آخری جو 10 سپارے ہیں کم از کم 5 تو یاد ہونا، اتنی محنت تو بندے کی ہونی چاہیے۔ 20 دنوں میں 5 سپارے بھی اگر آپ نے، رمضان کے اندر قرآن بڑے جلدی یاد ہوتا ہے، مصلی پہ کہاں پورا سال ہم ایک سپارہ بڑی مشکل سے دیکھے پڑھتے ہیں، ایک سپارہ ڈیلی۔ رمضان کے اندر مصلی کی برکت سے ہم ایک مہینے کے اندر 22 دنوں کے اندر پورا قرآن سنا لیتے ہیں، تو ہے نا کمال۔ تو آپ نے ایک سپارہ سنانا شروع کرنا ہے، اور جو ایک سپارے سے اوپر والا ٹائم ہے نا، مثلا 2 سپارے آپ شروع سے جو آگ لگاتے تھے وہ آپ ایک سپارہ کریں، اور جو اوپر والا جو ایک سپارے کا ٹائم ہے، یا 1 پاؤ کا ٹائم ہے، یا آدھے سپارے کا ٹائم ہے، وہ آپ آخری ان سپاروں کو ساتھ دینا شروع کر دیں جو آپ کے سپارے بہت زیادہ کچے ہیں۔ تو جس وقت آپ ان آخری 10 سپاروں تک پہنچو گے نا، تو آپ کو اچھا خاصا یاد ہوگا۔ ایک یہ طریقہ آزمانا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ شروع کے جو سپارے ہیں وہ آپ اتنا تیزی کے ساتھ سنا لیں، مثال کے طور پر 20 سپارے آپ نا 15 رمضان تک ختم کر دیں، اور آپ نے ختم کرنا ہے ہمیشہ 28 رمضان کو۔
28 رمضان سے پہلے ختم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیارے اس طرح کرنا ہے کہ 15 رمضان کو اگر آپ نے 20 سپارے سنا دیے تو آپ پیچھے 13 دن بچ گئے نا آپ کے پاس، 13 دنوں کے اندر آپ نے 10 سپارے سنانے ہیں، تو آپ آدھا سپارہ کل کے نکالیں، آدھے سپارے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن وہ آدھا سپارہ سنانا کس طرح ہے؟ اس انداز سے کہ نمازیوں کو احساس نہ ہو کہ پہلے یہ حضرت صاحب 2 سپارے پڑھتے رہیں اور اب آ کے انہوں نے آدھا سپارہ شروع کر دیا۔ نمازی پھر سیدھے ہو جائیں تو ان کو نا ٹیڑھے ہو جائیں تو ان کو سیدھا کرنے کا ہمارے پاس حربہ بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں کھڑا کر کر کے توڑتے رہے ہیں اور اب آپ نے کیا کام شروع کر دیا۔ اب ان کو تو حقیقت حال کا پتہ نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ جو آخری 10 سپارے ہوں گے نا، وہ آخری 10 سپارے آپ نے آہستہ رفتار کے ساتھ سنانا ہے، ٹائم وہی لگانا ہے جو آپ نے 1 سپارے پہ لگایا تھا۔ اس سے آپ نمازیوں سے بھی بچ جائیں گے اور پچھلے 20 سپاروں کی بنسبت آخری آدھے سپارے بھی آپ کو پیارے بہت اچھے یاد ہو جائیں گے، بہت اچھے یاد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 1 سپارے کے اوپر آپ ٹائم لگا رہے تھے نا، وہ آپ آدھے سپارے پہ ٹائم لگا رہے ہیں، تو رفتار میں فرق آ گیا نا۔ جتنا آہستہ مصلی پہ پڑھو گے نا، اتنا قرآن زبردستی یاد ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس گفتگو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ ایک تو دائیں بائیں کے حفاظ سے دعا سلام رکھیں، اور اگر کسی جگہ پہ کام اٹک جائے تو ان کے ساتھ تعامل لیں، قرآن کے اندر کام گڑبڑ نہ کریں۔ اور نمبر دوسری بات کہ جتنا سناتے ہیں نا 2 سپارے، وہ آف کر دیں، اور جو کچے ہیں سپارے ان کو ٹائم دیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کے کور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو جلدی ختم کریں اور آخر پہ جا کے ان کو تھوڑا تھوڑا کور کر لیں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے کسی صورت بھی قرآن نہیں چھوڑنا، مصلی پہ قرآن پڑھنا ہے لازمی۔ مصلی پہ قرآن پڑھ لیں گے نا جس ٹائم، کسی طریقے سے بھی غلطیاں آئیں، بہت زیادہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے مصلی پہ قرآن پورا پڑھنا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو۔ جہاں پہ مت ہار جائیں تعاون کے لیے، تو حافظ اور مولوی اس اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے وسیع الظرف ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا دل دیا ہوتا ہے، ضرور تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، اور بڑا شوق کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اور ساتھ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔